محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں غزوہ بدر لے کر۔ آپ سے گزارش کے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے جاننے والے ماننے والوں میں شیئر کر کر اپنی محبتوں سے نوازے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے ایمان والو، رمضان شریف کی 17 تاریخ اسلام کی تاریخ کا افضل ترین دن اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت و افادیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس ماہ مبارک میں اس کو ضرور بیان کیا جائے، سنا جائے، سنائے جائے۔ یعنی غزوہ بدر جو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا۔ بدر ایک کنواں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور تھا، اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی، گاؤں دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ یہ دیہات یعنی گاؤں اب بھی موجود ہے، اور وہ میدان بھی جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ باعث ثواب ہے اور اس امت پر ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ حضرات بھی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ بدر میں بھی حاضر ہوں۔ بدر اسلامی تاریخ کی یہ پہلی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اے ایمان والو، خطبہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و نصرت و کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ بے شک مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت کچھ نہیں۔ بے شک دیکھیے، میدان بدر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابل کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے اور دشمن کی تعداد 950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 6 ذرہ 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمنوں کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت ذرہ اور دوسرے ہتھیار بہت موجود تھے، اور کھانے کا معقول انتظام بھی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کامیابی و کامرانی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ کامیابی و کامرانی اللہ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ بے شک کبھی بھی کہیں بھی اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو یقیناً کامیابی ہمیں ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ہوئی؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جانثاروں کی مدد کیسے کی؟ قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ ترجمہ، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافی تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ پہلی مدد اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی، تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائیں نہیں۔ اور قرآن مقدس فرماتا ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے۔ دوسری مدد اس طرح ہوئی کہ جنگ کے دوران کافروں کو مسلمانوں کی تعداد 2 گنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ پھر قرآن مجید آگے ارشاد فرماتا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی، میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ تیسری مدد اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جانثاری، کفار و مشرکین کا 1000 لشکر جرار سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا تو صرف 313 نہتھے بے سر و سامان مجاہدین اسلام نے جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ تعالی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر لڑے ہیں، یقیناً آفتاب و مہتاب نے روئے زمین پر ایسی جانبازی سرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ جس بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی تو ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح آپ حکم دیں ہم تیار ہیں، ہم اپنی جانیں اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ میدان بدر میں جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جانثاری، بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو میدان بدر کی زمین کبھی بھی بھول نہ پائے گی۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے مسکراتے ہیں۔ عزیز و محترم، آپ دیکھیں کہ نہتھے مسلمانوں پر ظالموں نے ظلم کیا۔ انصار و مہاجرین تمام صحابہ کرام نے اسلام پر فدا ہونے اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی کا وعدہ کیا۔ گویا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے تھے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں گے ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے اسلام کے ان سپاہیوں کے لیے فتح و کامرانی کی دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاری مکمل ہوئی تو محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ تعالی، اب تیری مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ، اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی، یعنی پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ ہمارے پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا قابل قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالی کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا کہ تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور یہی فرشتوں کو خدا کا حکم تھا۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے اور مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ قوت و قدرت والا اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، مدد کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز، جنگ بدر میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضور جب یہ ماجرا پیش کیا گیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ کافر کو قتل کرنا چاہتے تو وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا جب سمجھ جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جتنے مرتبہ کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ کفر و اسلام، حق و باطل کی اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان بے سر و سامان اور لشکر کے مجاہدین کی کل تعداد 313 تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو 3 گنا زیادہ کافروں کے لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ترجمہ، بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ ابو جہل کا انجام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کھڑا تھا، میں میدان بدر میں کھڑا تھا کہ انصار کے 2 چھوٹے چھوٹے کم عمر کے لڑکے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، چچا جان ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ یہ دونوں بچے معاذ بن عمرو اور معوذ بن عفرہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ تم
دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل لعین بدبخت ہے، ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ گویا وہ بچے کہہ رہے تھے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہمارے آقا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل لعین گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی دم لیں گے، یا اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے کہا، ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے، وہ امیر لشکر ہے، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے بابو۔ اس کے ارد گرد فوج کا دستہ حفاظت کرتا ہے، اس کے دائیں بائیں فوج کا دستہ ہوتا ہے، وہ اکیلا تنہا نہیں ہوتا۔ اس لیے بچے بولے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، چچا جان یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بچوں وہ ہے ابو جہل جو لشکر کے بیچوں بیچ گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ارد گرد فوج کا دستہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے آس پاس موجود تھے۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا، اس لیے بچوں نے سب سے پہلے اپنی تلواروں کا وار گھوڑوں کی ٹانگ پر کیا اور گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گرا اور ابو جہل گھوڑے سے زمین پر آیا۔ دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی منی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو جہل کا لڑکا اکرمہ نے وار کیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا، جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار دوسری ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے ہوئے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا! لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا، توڑ کر پھینک دیا۔ اس ننھے مجاہد کی اس ادا کو ہمارے سرکار رحمت مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت معاذ اپنا لٹکتا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگا دیا تو کٹا ہوا بازو کندھے کے ساتھ پھر جڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو ننھے عاشقوں اور مجاہدوں یعنی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے پوری امت پر اور خاص کر اس پورے مجمع پر رحمت و غفران کی بارش فرمائے۔ خاص ہم آپ ناظرین پر رحمت و غفران کی بارش فرمائے، اس ماہ مبارک کا صدقہ عطا فرمائے۔ بدر میں ابو جہل اس جگہ پر مرا ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تاکہ جنگ کی ساری تیاریاں مکمل کر لی جائے۔ بدر کے میدان میں ہمارے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، کل جب جنگ ہوگی تو میری امت کا فرعون ابو جہل اس جگہ پر مرا ملے گا اور امیہ ابن خلف اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے کافروں کے سرداروں کے بارے میں فرمائے کہ فلاں اس جگہ پر
فلاں اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ ایک دن پہلے ہی ان کی موت کی خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ کفار حدود سے ذرا آگے پیچھے نہ تھے۔ جہاں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی، اے ایمان والو، جنگیں دنیا میں بے شمار ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر کسی بادشاہ، مگر کسی لشکر کا سپہ سالار، مگر کسی لشکر کا سردار کبھی یہ نہیں کہا جنگ سے پہلے کہ ہمیں کامیاب و کامرانی ملے گی، ہمیں کامیاب و کامرانی ملے گی۔ نہ مجاہدین سے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں بشارت ہو کہ تمہیں کامیابی ملے گی، نہ وہ سپہ سالار یہ کہہ پایا کہ فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا۔ رہتی دنیا تک جنگیں اور بھی ہوں گی، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کہ کون کہاں پر مرے گا۔ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم غیب پر۔ یہ شان صرف اور صرف ہمارے پیارے رسول قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ جنگ بعد میں یعنی کل ہوگی، اور فتح و ظفر، کامیاب و کامرانی کا مژدہ پہلے ہی سنا دی، اور کون سا دشمن کس جگہ مرا پڑا ہوگا جنگ سے پہلے بتا دیا۔ بعض بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح بھی روایت ملتی ہے، جب ابو جہل کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے ہیں، اور میدان کا جائزہ لیا اور ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل مارا جائے گا اور اس کی لاش اس لکیر پر پڑی ہوگی، تو امت کا فرعون ابو جہل گھبرا گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کل میری موت کا دن ہے، اب مجھے مرنے اور قتل ہونے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ دنیا کی ساری مادی طاقت اس طاقت کے سامنے پھیل ہے، اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ کے منہ سے جو بات میں نے اب تک سنی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوئی، بلکہ وہ بات پوری ہو کے رہتی ہے۔ سچ کہا گیا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی حق وہی ہے جس کی سچائی کی دشمن بھی گواہی دے۔ اور جب ابو جہل خاک و خون میں تڑپ رہا تھا، زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا، ارد گرد اس کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی تھی، اس نے مرتے مرتے سوال کیا کہ دیکھو تو میرا جسم اس لکیر پر تو نہیں ہے جو لکیر محمد بن عبداللہ نے کھینچی تھی۔ جب ساتھیوں نے غور کیا اور دیکھا تو یقیناً ابو جہل کا دھڑ اسی لکیر پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میرا دھڑ کھینچ کر اٹھا کر اس لکیر سے دور کر دو، تاکہ محمد بن عبداللہ کی ایک بات تو جھوٹی ہو جائے۔ نالائق لعین یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا، محمد بن عبداللہ کی ساری باتیں پوری ہوتی ہے، اور آج ان کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا لے رہا ہے، مر رہا ہے، خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، مگر عداوت و نفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لعین کے ساتھی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، ادھر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے، اے ملک الموت سنو، ابو جہل بدبخت جھوٹا ہے اور میرا پیارا محبوب سچا ہے، دیر نہ کرو، روح قبض کر لو۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح نکالی، ظالم ابو جہل کا جسم ناری ٹھنڈا ہو گیا، اسی لکیر پر لاش پڑی تھی جو لکیر ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھینچی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ جو آپ حضرات نے ملاحظہ کیا، مگر ماننے اور قبول کرنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔
خوش عقیدہ سنی مسلمان ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ عاشق مصطفیٰ، پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میدان بدر میں عشق سے لبریز واقعہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔